بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رواہ ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری وقال اللیث حدثنی یونس عن ابن شہاب اخبرنی ابو ادریس الخولانی انہ سمع عبادۃ بن الصامت یقول قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی مجلس تبایعونی الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا فسترہ اللہ فامرہ الی اللہ ان شاء عاقبہ وان شاء عفا عنہ فبایعناہ علی ذلک۔ عورتوں کی بیعت کے بارے میں امام بخاری نے عنوان قائم کیا ہے، اور اس بارے میں ایک معلق بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ عورتوں کی بیعت کے بارے میں عبداللہ بن عباس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 13 سال کے تھے، اور عام طور پر جو لڑکا بالغ ہوتا ہے وہ 15 سال کی عمر میں اپنا قد کاٹ نکال کر جو ہے وہ مردوں کے برابر ہوتا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ چھوٹا لگتا ہے۔ بعض پہلے بھی بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ 15 سال کی عمر عام طور پر جو ہے، لیکن یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمر ہے یہ جزیرہ عرب کے حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہر علاقے میں بلوغت کی جو عمر ہے اس کا فرق ہوتا ہے۔ جو سرد علاقے ہیں وہاں
بالغ دیر سے ہوتے ہیں، اور جو گرم علاقے ہیں وہاں بالغ جلدی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکری وغیرہ قربانی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ نے سالوں کی قید نہیں لگائی، آپ نے جو ہے وہ دانتوں کی بات کی ہے، اس لیے کہ بعض علاقوں میں جس طرح کے انسانوں کا فرق ہے، جانوروں کا بھی فرق ہے کہ وہ دیر سے بڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ 2 دانت ٹوٹنے کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اب ایسی عمر آن پہنچی ہے کہ اس کے اندر وہ جوانوں کی طرح تقریباً کام کرتے ہیں ایسے جانور، اگرچہ پورے جوان نہیں ہوتے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اسلام نے ایک عالمگیر دین ہونے کے ناطے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ ہدایات ایسی ہوں جن کے اندر اس طرح کے انسان اختلاف میں نہ پڑیں۔ اب آپ دیکھیے، چونکہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے، اس نے جو ہے وہ چاند کے بارے میں، چاند کو دیکھنے کی اہمیت بیان کی ہے۔ ویسے تو سائنسدان، محکمہ موسمیات والے جو ہیں وہ ایسی صورتحال کا اندازہ کرتے رہتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ کب نکلا ہے، لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام کے اندر ہدایت یہ نہیں ہے کہ چاند نکل آیا ہو۔ چاند تو پہلے نکل آتا ہے، لیکن چاند اس قابل ہو کہ وہ دکھائی دے سکے، یہ ہے اصل میں، کیونکہ شریعت نے چاند دیکھنے کی بات کی ہے، چاند کے نکلنے کی بات نہیں کی۔ تو اس لیے جب چاند دکھائی دے سکے تو اس کے بارے میں عام طور پر محکمہ موسمیات والوں کے اندازے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر علاقوں کا بھی فرق ہوتا ہے، کسی علاقے میں جو ہے وہ بادل ہوتے ہیں، کسی علاقے میں سرخی دیر تک قائم رہتی ہے۔ تو ایسے علاقے بھی موجود ہیں جہاں 23 گھنٹے بعد جو ہے وہ سورج جو ہے وہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غروب ہوا، اور دوسری طرف سے وہ نکل رہا ہوتا ہے وہی سورج، یعنی تھوڑی دیر کے لیے صرف ایک آپ جو سمجھیے کہ اس نے لگایا ہے اپنا، اور اس کے بعد وہی سورج جو ہے وہ نکل آیا ہے، کوئی نیا سورج نہیں نکلتا۔ لیکن میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس طرح علاقوں کا بھی فرق ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر عمروں کا بھی فرق ہے، حتیٰ کہ جو دن رات ہیں ان کا بھی فرق ہے۔ تو شریعت نے جو ہمارے لیے اصول رکھے ہیں نا، وہ ایسے اصول ہیں جو ہم عالمگیر دین کے طور پر ان کو اختیار کر سکیں۔ ہمارے ہاں یہ جو آوازیں اٹھتی ہیں نا کہ سائنس کی تحقیق یہ ہے، فلاں کی تحقیق یہ ہے، صاف سی بات یہ ہے کہ ہمارا دین عالمگیر ہے۔ یہ دیہاتیوں کے لیے، بدوؤں کے لیے، صحرائیوں کے لیے، اسی طرح جو ہے پہاڑی لوگ ہیں ان کے لیے، پھر یہ ہے کہ سرد علاقوں کے لیے، گرم علاقوں کے لیے، جہاں دن رات کے بھی فرق ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ سب کے لیے ہمارا دین ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کے اندر جو چیز رکھی ہے وہ کیا ہے کہ جو سامنے نظر آئے۔ اب صورتحال جو ہے وہ شریعت کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر کے اعتبار سے جو ہے ان کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ حقیقت کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کہیں کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو پھر حقیقت بھی دیکھنے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ میری اصل میں اس وقت مراد یہ ہے کہ عام طور پر جو ہے وہ شریعت کے اندر مسائل کا اس طرح سے فرق ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ جب اس کی شادی ہوتی ہے
تو خاوند کے ساتھ وہ خلوت میں جب ہوتی ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ خلوت میں جب ظاہر ہے کہ رکاوٹ کوئی نہیں ہے، اور اب وہ عورت جو ہے اس کے لیے بھی تمام وہ صورتیں جائز ہیں، خاص طور پر جو جنسی معاملات ہیں وہ تو بیوی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، دیگر محارم کے ساتھ بھی نہیں ہوتے. تو اس لیے وہ میاں بیوی تو آپس میں لباس کی طرح ہوتے ہیں. جس طرح لباس جو ہے اس کے لیے ہمارا کوئی ننگ نہیں ہے، ننگ کے اوپر تو لباس خود ڈھانکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح شریعت نے جو ہے وہ خلوت صحیحہ کو ایک قائم مقام قرار دیا ہے. لیکن اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ظاہری طور پر تو فیصلہ یہی ہوگا، لیکن اگر کوئی صورتحال جو ہے وہ زیادہ تناؤ کی پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں جو دیگر چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت عالمگیر ہونے کی وجہ سے اس نے سائنس دانوں کو اصل اتھارٹی قرار نہیں دیا، چونکہ سائنسدان جو ہیں اول تو ان کے بھی آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اگر اختلاف نہ بھی ہو تو سائنس جو ہے وہ تو واقعاتی صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے لاتی ہے، جبکہ ہمارے شریعت کے احکام جو ہے نا وہ واقعاتی صورتحال کی بجائے ہمارے جو معمولات ہوتے ہیں نا ان معمولات کو شریعت جو ہے وہ سامنے رکھتی ہے. اگر واقعاتی جو ہے وہ صورتحال جس کو ہم فلسفہ اور سائنس کی تحقیق کہتے ہیں اس کو سامنے رکھا جائے تو پھر یہ دین جو ہے یہ صرف سائنسدانوں کا فلسفہ کا رہ جائے گا، پھر یہ عام لوگوں کا دین نہیں رہے گا. حالانکہ سارے لوگ جو ہے وہ چاند دیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر دیہات کے اندر جو ہے فضا زیادہ صاف ہوتی ہے، شہروں کے اندر تو عمارتیں اتنی اونچی اونچی ہوتی ہیں کہ درمیان میں وہ حائل ہوتی ہیں. اس طرح شہروں کے اندر آج کل تو فیکٹریاں ہیں، فیکٹریوں کے اندر جو سموگ ہے وہ زیادہ اٹھتا ہے، تو سموگ کی وجہ سے بھی چاند نظر نہیں آتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیہات کے اندر جو ہے وہ زیادہ فضا کھلی ہوتی ہے، اور وہاں وہ جو ہے جب چاند نظر آ جائے تو اس کا معنی یہ ہے شریعت نے رمضان کا چاند تو ایک آدمی کے دیکھنے پر کافی سمجھا ہے، اور جو عید کا چاند ہے اس کے لیے 2 آدمی جو ہے ان کی ضرورت ہے. تو شریعت نے ایسی عالمگیر چیزیں جو ہیں یہ بتائی ہیں. تو ایک تو میں نے آپ کو یہ اصول بتایا ہے کہ شریعت کے اندر اصل معمولات کی اہمیت ہے. جو فلسفہ اور سائنس جو زیادہ گہرائی میں اور باریکی میں جا کر جو ہے وہ واقعاتی صورتحال کا تعین کرتے ہیں، شریعت ان کو اہمیت نہیں دیتی. اس لیے شریعت کے جو مسائل ہیں وہ معمولات کے اندر اگر کوئی مشکل پیدا ہو جائے تو شریعت آسانی پیدا کر دیتی ہے. اب دیکھیے نا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزہ جو ہے وہ معاف کر دیا ہے. معافی کی وجہ تو ویسے مشقت ہے، لیکن بعض چیزیں اس کی علامتیں مقرر کر دی ہیں. مثال کے طور پر عورت جو ہے وہ اگر دودھ پلا رہی ہے تو یہ علامت اس کے لیے جو ہے وہ جواز پیدا کرتی ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلاتے ہوئے روزہ رکھے یا نہ رکھے. اسی طرح جو ہے اللہ اکبر مسافر، اب اس کو جو ہے مسافر کو کتنی تکلیف ہے اس کے متعلق ہمارے معمولات کو بنیاد بنایا ہے کہ ہمارے عرف کے اندر، عرف اصل میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو معمولات کے اندر مانوس صورت اختیار کر جاتی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ عرف کہا جاتا ہے. تو شریعت نے اعتبار عرف کا کیا ہے. تو عرف کے اندر مسافر کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو مسافر کہا جاتا ہے عرف میں، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ رعایت موجود ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت نے عالمگیر شریعت ہونے کی حیثیت سے ان چیزوں کو بہت اہمیت دی ہے، عرف کو. لیکن عرف کا تعلق جو ہے وہ شریعت کے اندر عرف دخیل نہیں ہے، بلکہ شریعت کا اطلاق جس پر ہوتا ہے، جس کو آپ واقعاتی صورتحال کہتے ہیں، یا آج کل ہمارے ہاں ایک علمی لفظ ہے فقہ الواقع. فقہ الواقع جسے آپ کہتے ہیں،
اس سے شریعت کا بڑا تعلق ہے. اور اس سے یہ بات میں آپ کو پھر جو ہے وہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہم امام بخاری کی صحیح جامع پڑھ رہے ہیں، امام بخاری جو ہیں یہ اہل الحدیث میں سے ہیں. ان کا نام اصحاب الحدیث بھی ہے، ان کا نام اہل الاثر بھی ہے، یہ ان میں سے ہیں. اور ان کے جو جوہری معاملات ہیں، جس طرح وہ جو ہے وہ اپنی کسی چیز کا بھی اطلاق کرتے ہوئے جن چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں، ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو امام بخاری کی بات آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں عام جو ہمارے پاکستان ہندوستان کے معمولات ہیں ان کے اندر پڑھتا تو ہوں، لیکن پھر مجھے جب ہوش آتی ہے کہ یہ بات تو کر رہے ہیں امام بخاری، اور یہ صرف امام بخاری کا طریقہ کار نہیں ہے بلکہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ محدثین جو ہیں وہ محدثین جو بنیادی طور پر جو ہیں وہ اہل الحدیث ہے. ایسے محدثین بھی ہوئے ہیں جو اہل الحدیث نہیں ہیں. میں ان میں سب سے بڑی مثال تو آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ ابراہیم نخعی بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ بھی ہیں، لیکن یہ اہل الحدیث میں شمار نہیں ان کا ہوتا، ان کا شمار جو ہے وہ اہل الرائے میں ہوتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل میں جو فرق ہے وہ اہل الرائے کا اور اہل الحدیث کا. میں آپ کو بتا بیٹھا ہوں کہ اہل الحدیث تو صرف جو ہے وہ دلیل اور استدلال، یہ ان کے عام طور پر الفاظ ہیں. ایک چیز کہیں واضح ہوتی ہے اور ایک چیز واضح نہیں ہوتی لیکن وہ کسی چیز پر دلالت کر رہی ہوتی ہے، یعنی غور و فکر اگر آپ کریں تو وہ اس کو بھی بتا رہی ہوتی ہے. اور بعض دفعہ جو ہے وہ اہل علم جو ہے وہ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کوئی ایک بات وہاں سے نکالتا ہے اور دوسرا جو جاتا ہے، اور جو دلالت جو ہے وہ ذرا نمایاں ہوتی ہے اس کو دلیل کہتے ہیں. اور عام طور پر دلیل کا لفظ جو ہے وہ لغوی یعنی جو علوم ہیں ان کی بنیاد پر جو بات کہی جاتی ہے اس کو دلیل کہتے ہیں. اور جو بات جو ہے وہ اس سے ذرا مزید گہرائی میں جا کر جو ہے جو معلوم کی جاتی ہے، جس میں مقاصد شریعت بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے، یا ہمارا عرف جو ہے وہ واقعاتی صورتحال کی بجائے عرف جو ہے یہ شرعی دلیل بن جائے. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ فرق ہے تھوڑا سا، یعنی عرف جو ہے وہ واقعاتی صورتحال ہوتا ہے، یعنی وہ آپ یوں سمجھیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا حکم شرعی، عرف حکم شرعی نہیں ہوتا، اس لیے کہ عرف تو غلط سلط بھی ہوتے ہیں. جیسے اب یورپ میں جائیں تو وہاں عرف کیا ہے کہ شادی سے پہلے تعلقات بنتے ہیں اور وہ تعلقات میں سارے کچھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ساری زندگی شادی کرتے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ تعلقات ان کے جنسی جو ہیں وہ ان کے ساتھ قائم رہتے ہیں جب تک بھی رہیں، اور جب اس کے تعلقات کسی اور کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں تو پہلے سے تعلق جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، لیکن فطرت جو ہے وہ پھر بھی اجاگر ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ اب جو شاہی خاندان میں جو عورتیں جو ہیں جو بیاہی جاتی ہیں ان کے بارے میں کہنے کو تو بات یہ ہے کہ وہاں کا جو عام رواج ہے وہ تو یہی ہے کہ عورتیں اور مرد جو ہے وہ آپس میں کھلے تعلقات رکھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ کام مرد تو کر لیتے ہیں، جن عورتوں سے مسافر بھی کرتے ہیں اور ان سے خلوت میں ملتے بھی ہیں ان کے لیے تو میدان کھلے ہیں. وہ ایک ہندوستانی جو ہے وہ جو انگلینڈ میں ایک عرصہ سے رہ رہی ہے، چارلس کے تعلقات اس کے ساتھ تھے، اور جب ڈیانا نے دیکھا کہ اس کے تعلقات جو ہیں وہ ایک عورت کے ساتھ ہیں تو میرے لیے جو تعلقات کیوں جائز نہیں ہے، اس نے مردوں سے تعلقات جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو قانون عوام کے لیے ہے وہ شاہی خاندان اس سے جو ہے مستثنا ہے. یعنی صورتحال یہ ہے کہ یہ حقیقت میں شاہی خاندان مستثنا نہیں ہے، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ فطرت جو ہے وہ خود اپنے آپ کو منواتی ہے. تو یہ فطرت بتاتی ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر عورت جو ہے وہ بھی غلط کام کرے گی. اس لیے کہ آپ اگر اچھے بننا چاہتے ہیں
تو پہلے خود اچھے بنیں اور پھر عورت سے امید رکھیں کہ وہ بھی اچھی بنے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو سب کچھ جائز ہے. جیسے کہ وہ انصاف پارٹی کے مفتی نے کہہ دیا کہ جی نکاح تو 17 ہو سکتے ہیں لیکن شادی ایک ہوتی ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ کوئی بات ہے شریعت کی؟ نکاح کا معنی یہ ہے کہ بدکاری تو 17 عورتوں سے کی جا سکتی ہے اور وہ سب جائز ہے. اب یہ باتیں جو ہیں وہ ایک گندی عورت کے سامنے جو ہے یہ باتیں کہنا، اب ظاہر ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ بھی گھر سے بھاگی تھی، اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ گھر والوں نے اسے جو ہے وہ مار دیا. تو ویسے تو ہم کوئی بات بھی جو ہے حتمی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ فیصلہ جو ہے وہ میرے خیال میں بھی فیصلہ تو نہیں ہوا اس کیس کا جی. لیکن صورتحال میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت ایک تو اس کی جو بنیاد ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ شریعت کے اندر اصل جو واقعاتی صورتحال اس کی بڑی اہمیت ہے. تو اس لیے عرف جو ہے وہ شرعی دلیل نہیں ہے، بلکہ آپ جو سمجھیے کہ عرف جو ہے وہ فقہ الواقعہ میں اس کی ایک اہمیت ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بہت اہم ہے اہل الحدیث کے لیے، چونکہ وہ واقعاتی صورتحال کے بغیر جو ہے وہ اطلاق کرتے ہی نہیں ہے، کتاب و سنت کا اجتہاد ہی نہیں کرتے. وہ جس کو آپ دلیل اور استدلال کہتے ہیں اس کے لیے علمی زبان جو ہے وہ لفظ اجتہاد ہے. تو اجتہاد جب آپ جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس وقت جو اصل اہمیت ہوتی ہے وہ واقعاتی صورتحال کی ہوتی ہے اور عرف اس کو دیکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر اب میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہو گیا، میاں نے جو ہے بیوی کا خرچہ بند کر دیا، اب بیوی جو ہے وہ عدالت میں چلی جاتی ہے. تو عدالت میں جا کر جو ہے وہ واقعاتی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرتے وقت فوری طور پر پہلا کام عدالت کا یہ ہے کہ اس خاوند سے کہا جاتا ہے کہ جب تک ہم فیصلہ نہیں کرتے اس وقت تک جو ہے وہ تم اس کا جو خرچہ ہے وہ تم یہاں جمع کراتے رہو، اس کا بھی اور اس کے بچوں کا بھی جو اس کے پاس ہے. تو خاوند کے اوپر خرچہ ڈال دیا جاتا ہے. وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ خاوند جو ہے وہ کتنا کماتا ہے. اگر اس کی لاکھوں کی کمائی ہو تو لاکھوں کا خرچہ ڈال دیا جاتا ہے، اور اگر ہزاروں کی کمائی ہو تو ہزاروں کا خرچہ ڈال دیا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ ڈرائیور بیچارے کی تنخواہ جو ہے وہ اگر 8-9 ہزار ہو تو اس کو جو ہے وہ اگر 2,000 جو ہے وہ خرچہ ڈالا جائے تو وہ بھی اس کے لیے بڑا بوجھ ہے. اب وہ تو خیر عدالت کا کام ہے کہ وہ سمجھے، لیکن میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ عدالت عرف کو دیکھ کر جو ہے فیصلے کرتی ہے. عدالت اگر عرف کے بغیر واقعاتی صورتحال کے بغیر فیصلہ نہیں کرتی تو شریعت بھی جو ہے اس کے احکامات بھی جو ہے وہ واقعاتی صورتحال کے بغیر نہیں ہوتے. تو اس لیے اہل الحدیث نے تو اجتہاد کو صرف یہ سمجھا ہے کہ وہ اس کا اطلاق ہے، اس کی اپلیکیشن ہے. اس لیے اپلیکیشن کے وقت ضروری ہے کہ آپ فقہ الواقعہ کو دیکھیں. اس کے بعد جو ہے گویا کہ یہ بھی شریعت کے اندر ہی کی چیز آ گئی، اور جو اہل الرائے ہیں انہوں نے جو ہے وہ اجتہاد کی بجائے جو اجتہاد کا نتیجہ اور ثمرہ ہے اس کو اہمیت دی ہے، اور اس کو اتنا عام کر دیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ تا قیامت جو ہے وہ رائے جو ہے وہ عام لوگوں پر لاگو ہوتی ہے. اور میں اس کا اگر آپ کو مثالیں دینا چاہوں گا تو مثالیں تو آپ کو بہت مل جائیں گی. چلیے میں سمجھانے کے لیے، ویسے تو میں امام ابو حنیفہ کی طرف جو چیز نسبت ہوتی ہے صاف سی بات ہے مجھے تسلی نہیں ہوتی، اس لیے کہ 200 سال بعد امام ابو حنیفہ کے بارے میں باتیں مشہور ہوئی ہیں. لیکن میں آپ کو مثال جو ہے وہ پھر دے دیتا ہوں یاد کرانے کے لیے کہ آپ جب استنجا کرتے ہیں ڈھیلے سے یا پتھر سے تو ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کی جو مقد ہے وہاں بھی صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ جو گندگی ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، یعنی وہ ادھر ادھر پھیلتی نہیں ہے. اسی طرح جب پیشاب کا استنجا کرتے ہیں تو وہ بھی پیشاب خشک ہو جاتا ہے، وہاں کا پیشاب لگا ہوا تو نہیں دھلتا. اسی لیے قرآن مجید میں جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مطہرین کو پسند کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ڈیلا استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ پانی بھی استعمال کرتے ہیں. اور آج کل جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ بن گئی ہیں ٹوائلٹ، حتیٰ کہ ہم ذرا باہر گئے تیار کر لیں تو یہ شریعت کھیل نہیں بن جائے گی. حتیٰ کہ ایک صاحب تھے بڑا مطالعہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت بھی اچھی دی ہوئی تھی، ڈاکٹر محمود غازی. تو ان کی صلاحیت کی وجہ سے میں ان سے میری دوستی بھی تھی. تو ان کا جب یہ موقف میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں فقہ حنفی کی بجائے چاہتا ہوں کہ
ایک ایسی فقہ جو ہے وہ تیار کی جائے جو آفاقی فقہ ہو. اس کا انگریزی ترجمہ کاسموپولیٹن جو ہے وہ فقہ، یعنی آفاقی کا معنی یہ ہے کہ میں جتنے ائمہ ہیں ان کے جو اقوال ہیں، اقوال سے مراد وہ رائے جو انہوں نے اجتہاد کے بعد اختیار کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمام کے تمام اقوال میں سے ایک رائے کو جو ہے وہ لے لیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رائے کا معیار کیا ہوگا، کون سی رائے آپ لیں گے؟ اسلام آباد میں ہی ایک دوسرا آدمی ہے ڈاکٹر عمران، اس نے جو ہے وہ اچھا اعتراض کیا. اس نے کہا جی آپ یہ بتائیے اس کے اصول کیا ہوں گے؟ فقہ کے تو اصول ہوتے ہیں نا، آپ بتائیے اس کے اصول کیا ہوں گے؟ اس کے اصول کم از کم فقہ حنفی کے اصول ہے، بعد میں ہی صحیح انہوں نے بعد میں اصول بنائے، یہاں تو بعد میں بھی کوئی اصول نہیں بن سکتا. ہاں جی ہاں جی نہیں، وہاں دیکھیے انہوں نے فقہ کے لیے اصول بنائے ہیں، تو یہاں تو فقہ کے لیے بھی اصول نہیں بن سکتا، اس لیے کہ فقہ کے اندر تو خواہشات آ گئی نا کہ جس کو آپ پسند کریں. اب جو آدمی خود فتویٰ دینے والا ہے وہ پسند کرے، اس کا معنی یہ کھیل بن گیا. تو یہ بالکل ایسی صورتحال ہے جیسے ہمارے ہاں بعض جاہل اہل حدیث مفتی بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہے کہ مطلب یہ ہے خاص طور پر نکاح طلاق کے سلسلے میں تو انہوں نے دنیا کو چھوٹ دی ہوئی ہے کہ بھئی آپ نیت کر لیں ہوا کی اور نیت کر لیں دیوار کی، طلاق ہوتی نہیں. ان اللہ راجعون. اصل بات یہ ہے کہ اہل حدیث کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ امام بخاری کی جو کتاب ہے اس کو خاص طور پر جو ہے وہ محنت سے پڑھے، چونکہ ساری کتابیں تو نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن کوئی ایک کتاب جو ہے وہ محنت سے پڑھی جا سکتی ہے. اس لیے طریقہ کار تو تقریباً سبھی کا وہ ہے جو امام بخاری کا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بخاری کا جو مقام ہے وہ ان سب سے بلند تر ہے، تو اسی لیے کے مطابق وہ حوالہ دے دیتے ہیں. وہاں دیکھیں گے تو وہاں 8-10 حوالے اور ہوں گے. تو اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے تمام کچھ جو ہے وہ اگر آپ سامنے لائیں گے تو بات کیا کی کیا بن جاتی ہے. تو اس لیے بعض چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں. میں اب دیکھیں نا یہاں امام بخاری اختصار بھی کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لیکن وجہ اختصار ہے، اور امام بخاری نے اپنی کتاب کے نام کے اندر ہی مختصر رکھا ہوا ہے کہ یہ اس طرح جو ہے وہ اختصار تو کرتے رہتے ہیں، ٹکڑے لے لے کر حدیثوں کے یہ بات کو پورے کرتے ہیں. لیکن وہ الگ بات ہے کہ اس ٹکڑے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کی سند کیا ہے، اس کا راوی کون ہے. راوی اس کا یہ وہی حدیث ہے اور راوی بھی اس کا وہی ہے، کوئی الگ راوی نہیں ہے. تو اب کہا فقالہ عبد الرحمن بن عوف نے کس سے کہا؟ عثمان سے کہا، حالانکہ بات جو ہے وہ حضرت علی سے ہو رہی ہے. تو عثمان سے کہا ابایعک کا علی سنت اللہ و رسولہ، میں تیری بیعت کرتا ہوں اللہ کے طور طریقے پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر. میں نے اللہ کا طور طریقہ اس لیے کہا ہے کہ سنت کے لغوی معنی طور طریقے کے ہوتے ہیں، تو اس لیے اور میں نے آپ کو وضاحت بھی کی ہے کہ بیعت جو ہوتی ہے وہ اصل میں ہوتی ہے اللہ کی ہے. نبی تو نمائندے کے طور پر بیعت لیتا ہے اللہ کے لیے، اور امام بخاری جو ہے یہ بعد میں خود یہ آیت جو ہے وہ لائیں گے بھی اس اشارے کے لیے کہ بیعت اصل میں اللہ کی ہوتی ہے. اس کو بھی آپ دیکھیے. اس کے بعد کل 2-3 باتیں جو ہیں وہ ہمارے درمیان میں اور عمل سے مراد فعل اور عمل کا فرق کیا ہوتا ہے؟ فعل میں ارادہ ضروری نہیں ہوتا، یہ فرق ہے. ویسے عمل میں جو ہے وہ نیت ضروری، اگر نیت ہو تو اس کو عمل کہتے ہیں، ورنہ اس کو فعل ہی کہتے ہیں. مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی جو ہے مر گیا، اس کے لیے لفظ عمل استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ موت میں اپنا ارادہ نہیں ہوتا. تو اس لیے وہاں لفظ فعل آپ کہہ سکتے ہیں ماتا فلاں، تو یہ فعل کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو مارے وہ خودکشی ہوتی ہے. تو اس لیے میں بتانا ہی چاہتا ہوں بات ایک بات میں جو ہے وہ نئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہمیں تو استادوں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں، اور میں سب سے بڑا فضل تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ چیزیں ابھی تک 60 سال کے بعد بھی جو ہے مجھے یاد ہیں الحمدللہ. نہیں بات سکتی ہے، اللہ کا شکر ہے. باقی جو ہے اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کے علاوہ دیکھیں تو بات سمجھ آتی ہے کہ اب کوئی اور وقت نہیں آئے گا اس کے بعد مزید کمزوری کا. بس یہی حال ہے کہ کس وقت جو ہے وہ بلاوا آ جائے. چلیے جی، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ
میں نے ویسے جو اس سے بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اس کے بعد اگر آپ یہ کہنا کہ وہ کافر ہو گیا، اصل میں یہ بات اسلام اور کفر کی ہے ہی نہیں. اصل میں ایک ہوتا ہے اسلام اور کفر، یہ تو ہمارا ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مسلم ہے اور یہ کافر ہے. ایک ہے لفظ ایمان اور نفاق. تو نفاق کی ایک قسم بھی کفر ہے، یعنی کفر نفاق اس کو بولتے ہیں نا، نفاق کی ایک قسم بھی کفر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب فعل کی بات کی جاتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ ایمان مراد ہوتا ہے. تو اب یہاں جو بات ہو رہی ہے عملی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کا اقرار جو ہے واپس نہیں کیا. آپ کا مقصد یہ تھا کہ تم جو کچھ بھی میرے ساتھ اقرار کر بیٹھے ہو کم از کم یہ تو رہے. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے نا جی، وہ کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں پیدا ہوگا نا، اب یہ مسئلہ ایمان کا پیدا ہوا. اب کیا ایمان سے بالکل خالی ہو گیا ہے یا رائے برابر ایمان اس کے اندر بھی رہ گیا ہے؟ کچھ نہ ان دنوں میں مدینے میں فرق بڑا تھا، شاید وہ نہیں، جو بھی صورتحال ہو، دیکھیے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر کا کام کرتے ہیں. آپ نے کیوں واپس نہیں کیا؟ آپ واپس کر دیتے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے تو آپ نمائندہ تھے نا. جس طرح بیعت لینے کا اختیار ہے اس طرح بیعت چھوڑنے کا بھی اختیار آپ کے پاس تھا. لیکن آپ نے بیعت واپس کیوں نہیں کی؟ تاکہ کم از کم اس شخص کے لیے جہنم نہ ہو. تو آپ تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ان کی جانوں سے زیادہ خیر خواہ تھے. اب وہ آدمی جو ہے وہ بیعت واپس کر رہا ہے اور ممکن ہے کہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ بدزنی پیدا ہو گئی ہو کہ مدینہ میں آ کر مجھے اتنا تیز بخار ہو گیا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں اس کے جو اور عزیز و اقارب نہیں تھے. بیماری کی حالت میں انسان چاہتا ہے کہ میرا گھر میرے پاس ہو تاکہ میں، تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت واپس نہیں کی. اس سے میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. بس باقی جہنمی اور جنتی کی جو بات ہے وہ تو خیر بالکل ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کسی کو جہنمی کہنے کا. لیکن یہ ہے کہ جب تک اللہ کی طرف سے اگر اجازت مل جائے تو پھر لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون میں یہی بتایا ہے. تو اللہ کی طرف سے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہہ دیں گے فلاں جہنمی ہے تو اس کا معنی یہ ہے وہی سے آپ نے بات کہی ہے. تو وہی سے تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے فرعون کو کہا ہے، ابو جہل کو کہا ہے، ابو لہب کو کہا ہے، یہ وہی سے ہے. تو وہی سے تو آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو ما ینطق عن الہویٰ، آپ خواہش سے نہیں بولتے. تو یہ میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ میرا ذہن تو ادھر گیا ہے. باقی دیکھیے اللہ کے بندے ایک سے ایک بڑھ کر ہیں. کوئی اور جو ہے وہ ماشاءاللہ اس کو پورا مومن قرار دے دے تو میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا. اس سے عورت کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا انا اعوذ باللہ منک. نہیں دیکھو بات پتہ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعوذ باللہ آپ نے کیا فرمایا کہ آپ نے اتنے بڑی شخصیت کی تم نے پناہ مانگی ہے کہ اس کے بعد میں مناسب نہیں سمجھتا کہ تم میرے ہار ہو. اصل میں وہ نبی کی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی. یہ تو نہیں کہ اس کا نکاح ہی حرام ہو گیا تھا، کسی اور سے جا کے نکاح کر لیا ہوگا اس نے. تو نبی کی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی، چونکہ نبی کی بیوی کے لیے طیبات للطیبین والطیبون للطیبات جو ہے یہ اصول ہے. کوئی مسئلہ ہوگا اللہ نے اس کے منہ سے یہ نکلوا دیا، لیکن اس سے اس کا ایمان خارج نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ناپسند کیا لیکن اس سے نہیں ایمان تو نہیں کیا اس کا. ہاں مومن تو پھر بھی رہی ہے. نہیں یہاں بھی آپ دیکھیے یہاں ایمان کمزور تو ضرور ہے، اس لیے کہ توکل نہ ہو. لیکن ہمارے ہاں تو اب حنفی فقہ نے ایسا بگاڑ پیدا کر دیا کہ توکل والی کوئی چیز ہی نہ ہو. سارا کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ آپ دنیا کے اندر ایک کام کریں اور غلط کام کر دیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ معافی مانگ لیں، سارے کچھ معاف ہو گیا. تو اسی لیے گواہی کے بغیر جو ہے وہ بیویاں بھی بن جاتی ہیں، گواہی کے بغیر جو ہے وہ سب کام ہو جاتے ہیں. گواہی بہت بڑی چیز ہے، ولی کے بغیر بھی، گواہی کے بغیر بھی، عورت کی رضامندی کے بغیر بھی سبھی کام ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ بگاڑ ہے جو فقہ پہلے ہے اور اصول فقہ بعد میں بنایا گیا ہے. اب اصول فقہ کیا بنا لیا گیا کہ اگر فیصلہ ہو جائے تو اس کے اندر نکاح بھی اپنے آپ آ جاتا ہے. بہت طریقے حدیث جو بنائی ہوئی ہے کہ اس نے کہا جی میرا کم سے کم نکاح تو پڑھا دو. کہا کہ جب میں نے فیصلہ کیا تو نکاح تو اس کے اندر آ گیا. ماشاءاللہ اب تو بات ہی باقی کوئی نہیں رہ گئی. تو اس لیے میں آپ کو بار بار یاد دلاتا ہوں کہ اصحاب الحدیث جو ہیں
ان کا بڑا اچھا انداز ہے، لیکن ان سب میں جو سب سے اوپر ہے، میں امام بخاری کو اس لیے اہمیت دیتا ہوں کہ ایک ایک جملے کی انہوں نے کس طرح تحقیق کی ہے۔ آپ کو یہ ویسے تحقیق جو ہے یہ دوسری کتابوں میں بھی ملے گی، حتیٰ کہ یہ مشکات جو ہے، اس مشکات کے اندر جو ہے وہ یہ امہات الکتب میں سے تو نہیں ہے، نہیں مطلب ہے وہ کتابیں جن کے اندر اصل سند ہوتی ہے ان میں سے تو یہ شامل نہیں ہے، یہ تو بعد میں مجموعے ہیں حدیثوں کے۔ لیکن یہ لوگ بھی جب تبصرہ کرتے ہیں تو ایسے تبصرہ نہیں کرتے۔ یہ ایک دفعہ کسی بحث کے اندر یہ گفتگو سامنے آ گئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ ہاتھ اٹھائے نہیں، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رفع دین سے مراد ہاتھ اٹھانا ہے، لیکن صاحب مشکات نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معنی میں یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یعنی اس معنی میں کیا مطلب کہ اس سے مراد جو رفع دین دی جاتی ہے نا، اس معنی میں یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل میں اس سے مراد جو ہے وہ تطبیق ختم کرنا ہے۔ تطبیق میں بھی تو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، دیکھیے تطبیق اس کو بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میرے ہاتھ ہے نا تو میں نے یہاں رکھ دی، یہ تطبیق ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ تطبیق کے نص کو نہیں مانتے تھے، اس لیے انہوں نے ہاتھ یہاں سے اٹھا کر یہاں نہیں رکھے گھٹنوں پر، یہ وہ رفع دین نہیں ہے۔ اب صاحب مشکات نے جو ہے وہ ایک لفظ سے سارا مسئلہ حل کر دیا ہے کہ اس معنی میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے ویسے، لیکن اس معنی میں کیا تطبیق کے معنی میں صحیح ہے، یہ رفع دین کے معنی میں صحیح نہیں ہے۔ وہ بھی رفع دین ہے لغوی طور پر، تطبیق چھوڑنا یہ بھی لغوی طور پر رفع دین ہے۔ تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کا بڑا جو دور ہے وہ احادیث کے معنی سمجھنے کا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جس کو دیں بہت بڑی نعمت ہے۔ تو دل تو میرا یہی چاہتا ہے کہ سارے جتنے بھی تعلق والے ہیں ان کو میں کسی نہ کسی طرح یہ ذوق پیدا کروں، اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے جن لوگوں نے مجھ پر محنت کی ہے، میں تو صاف سی بات ہے کہ ان کی نعمت کا شکریہ یہی سمجھتا ہوں۔ بلکہ میرے والد تو مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے تمہیں پڑھایا ہے، بڑی محنت کر کے پڑھایا، اللہ کے بڑے بیمار رہتے تھے تو کہتے تھے میں نے اس لیے پڑھایا، تم اپنے بہن بھائیوں کو تم پڑھا لینا۔ لیکن اب اگر پڑھیں تو میں پڑھاؤں نا، جو اگر پڑھے ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ الگ ہو گیا اس سے تو اچھا نہیں ہے۔ تو چھوڑیں یہ بات، چھوڑیں اس وقت میرا کوئی مقصد یہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہر کام میں جو ہے وہ خیر ہوتی ہے۔ میں الحمدللہ جب بھی کوئی کام کرتا ہوں استخارے سے کرتا ہوں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو ویسے چلیے اب جو ہے وہ درمیان میں کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے جس سے جو ہے وہ سنجیدگی ٹوٹے۔ میں نے آپ کو یہاں تو یہ بتایا، اس کے بعد پھر اگلی حدیث میں بھی ایک بات ایسی ہے، وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ہشام کے سر پر آپ نے ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی۔ اچھا، وکانہ یضاحی بالشاۃ الواحدۃ عن جمیع اہلہ۔ اب میں نے جو ہے وہ کل ترجمہ اس کا یہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بکری ذبح کرتے تھے اپنے اہل کی طرف سے، لیکن امام بخاری کی یہاں مراد یہ نہیں ہے۔ امام بخاری کی مراد یہ ہے کہ عبداللہ بن ہشام جو ہے وہ یہ کام کرتے تھے، یعنی اس کی ضمیر جو ہے وہ کانا کی وہ عبداللہ بن ہشام کی طرف جا رہی ہے، لیکن کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو بتائے یہاں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ امام بخاری نے ایک اور لمبی حدیث میں سے ایک ٹکڑا لیا ہے، وکانہ یضاحی، اور سند اس کی وہی ہے جو یہ سند ہے۔ تو اس لیے اب صورتحال یہ ہے کہ میرے جیسا صاف سی بات ہے، بڑھاپے کی عمر میں تو ظاہر ہے کہ یادداشت اب اتنی نہیں ہوتی، تو مجھے مشکل پیدا ہوئی، لیکن جب میں نے پھر اس کو دیکھا غور و فکر سے، وہ پیچھے بھی میں گیا کہ اس میں آگے حوالہ دیا ہوا ہے نا 2501 حدیث بھی دیکھو، وہاں گیا تو وہاں کئی حوالے اور تھے۔ جب میں نے سارے معاملے کو دیکھا تو سمجھ آئی کہ وہاں جو ہے وہ ضمیر موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اختصار کرتے وقت امام بخاری نے یوں ساتھ میں لا دیا ہے۔ ہمارا تو صحیح بات یہ ہے کہ امتحان ہی امتحان ہے بخاری پڑھاتے ہوئے، تو اس لیے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ بخاری کو پڑھاتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں۔
لیکن پھر اس کا معنی کل جو شیخ صاحب نے بتایا تھا معنی اس اعتبار سے تو وہ معنی بڑا خوبصورت بنا کون سا؟ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری پورے گھر کی طرف سے کرتے ہیں تو ایک کی بیعت بھی چھوٹوں کی طرف سے کھاتے ہیں. اچھا تو اب چونکہ یہ عمل ہو گیا حضرت عبداللہ بن ہشام کا جی، تو پھر اس کو ساتھ ملانے دوسری روایت سے لا کر اس کو یہاں پر رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ عبداللہ بن ہشام کی جو ہے وہ اپنا صحابی کا اپنا عمل یہ ہے، جو روایت کرنے والا ہے اس کا اپنا عمل یہ ہے. لیکن پیچھے کوئی اس عمل کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی نا، میں اس لیے بھئی اس حدیث میں یہ ٹکڑا ایک اور حدیث کا ہے، یہاں کا تو حصہ ہی نہیں ہے وہ. نہیں، میرا یہی تو سوال ہے نا کہ امام بخاری یہاں پر اس باب کے تحت اس کو لانے کا ہاں جی، مقصد ہے، باب کے ساتھ اس کی کیا مناسبت؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اختصار کے اندر امام بخاری اختصار کے اندر ایسے خلل جو ہے وہ اس لیے برداشت کر لیتے ہیں. دیکھیے نا، اب ابن جریر طبری ہے، ایک روایت جو سند کے ساتھ لا رہا ہے، اور روایتیں اتنی زیادہ کمزور ہوتی ہیں کہ بناوٹی بھی ہوتی ہیں، موضوع کے درجے کی بھی ہوتی ہیں. لیکن ابن جریر کیوں لاتا ہے؟ وہ اس لیے لاتا ہے کہ جو عام عرف ہے نا، علماء کا عرف ہے، تو علماء کو ان چیزوں کی بڑی مہارت ہوتی ہے. جب مہارت و مثال طور پر آپ ایک بات جو ہے وہ ڈاکٹروں کے ہاں کرتے ہیں، تو ڈاکٹر تو آپ کی زبان سمجھتے ہیں، وہ اس لفظ سے فوراً سمجھ جائیں گے اور کوئی نہیں سمجھے گا. تو اس طرح سے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ عرف کے حساب سے جو ہے وہ کام آتی رہتی ہیں. میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ امام بخاری کا جو عرف ہے نا، یہ بڑا ہی مشکل ہے. جا اور عرف ان کا یہ ہے کہ بھئی میں بخاری میں یہ چیز درج کر چکا ہوں. دیکھیے آج کل ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی بات آتی ہے تو اس کا حوالہ پھر دوبارہ دیتے ہیں، لیکن اگر نہ بھی دیں تو بات چل جاتی ہے. آپ دیکھیے عام طور پر جو نام لیے جاتے ہیں، صرف پہلی دفعہ جو نام آئے گا وہ پورا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مطبع بھی ذکر کیا جاتا ہے، صفحہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور سن بھی ذکر کیا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر جب بار بار نام آتے ہیں ایک ہی تھیسس کے اندر، تو اس کے اندر پھر دوبارہ پورا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہ اصول بتا دیا گیا کہ جب ایک دفعہ نام پورا آ گیا تو پھر بعد میں بار بار نام پورا لینے کی ضرورت نہیں، اس کی بات لمبی ہوگی. لیکن اب یہ ہے کہ اس کے لیے یادداشت جو ہے، یہ خاص طور پر جو ہوتا ہے نا ایڈیٹر، اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو پتا ہو کہ یہ فلاں جگہ پر بات جو ہے وہ ایسے ہو چکی ہے. تو ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ محدث کے اندر حسن چونکہ ابھی جوان ہیں، اس لیے وہ تو اکثر فلاں جگہ پر یہ بات ہوئی ہے، بلکہ وہ تلاش بھی کر لیتے ہیں، چونکہ آن لائن محدث پورا موجود ہے، اس میں تلاش کر کے بتا دیتے ہیں کہ اتنے سال پہلے یوں لکھا گیا تھا. اب یہ باتیں جو ہیں، یہ جو بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو دی ہے واسطہ، اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو جو ہے وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بنائے. چلیے جی، آپ کو میں نے یہ بتایا کہ کانا یزاحی سے مراد عبداللہ بن ہشام ہے. تو باقی اگر وہ حدیث نکالیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں یہ چیز جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی کہ یہاں مراد عبداللہ بن ہشام ہے. اچھا جی، اس کے بعد پھر حدیث آئی تھی ہاں ولم یعتبھا، اس کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی نا، لیکن اس کے اندر کئی لغتیں ہیں. ایک لغت وہ ہے کہ حالانکہ اسے یہ کہا نہیں گیا تھا، یعنی مطلب اس نے جھوٹ بولا تھا، جو کہتا ہے نا کہ اتنے پیسے مجھے ملتے تھے میں نے نہیں دی، تو اس سے یہ بات اسے کہا نہیں گیا تھا، اس نے جھوٹ بول کر یہ کام دیا ہے. چلیے جی، اب آگے حدیث ہے. جی ماشاء اللہ، شکر ہے جی، آپ کو بھی ماشاء اللہ اب یاد آ رہی ہیں یہ چیزیں. جی ماشاء اللہ. صحیح جی، اب اگلی حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر عبداللہ بن عباس کا حوالہ دے دیا، لیکن روایت معلق ہے. معلق ہی ہے نا، سند تو موجود نہیں ہے. عبداللہ بن عباس جو ہے وہ اللہ کے رسول سے یعنی مرفوع روایت ہے، لیکن معلق ہے. معلق اس کو بولتے ہیں جس کی سند کا ابتدائی حصہ جو ہے نہ ہو. اس لیے عبداللہ بن عباس تو موجود ہے صحابی، لیکن اس کا ابتدائی حصہ موجود نہیں ہے. یعنی فن حدیث کے مطابق جو ہے وہ اس کو آپ ایک نئی حدیث کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو نیچے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ پھر تفسیر روایت کا استعمال ہوتا ہے. صحابی اگر الگ ہو جائے تو حدیث نئی شمار ہوتی ہے فن حدیث کے مطابق.
ہیں جی اس میں حدیث ہے کوئی؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. نمبر دیا تھا. نہیں حدیث آگے آ رہی ہے نا, اس کی وہ عبادہ بن ثابت کی ہے جی. تو الگ سند کے ساتھ ہے. نہیں تو یہ معلق ہے نا, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں معلق ہے. ملک کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں معلق یہی ہے کہ بیت النساء کے بارے میں جو ہے وہ ابن عباس کی بھی ایک روایت ہے, یہ معلق ہے. آگے پاس میں کیا اجمالی ذکر کیا نا کہ ان کی بھی ایک ایسی روایت. اصل میں یہ اشارہ کیوں کیا ہے, یہ اس لیے اشارہ کیا ہے کہ ابن عباس اتنے چھوٹے تھے کہ عورتوں میں جا سکتے تھے. اب بتائیے کہ امام بخاری کی باریکیاں یہ ہیں. اصل میں لفظ ہو گئے روا بیعت النساء ابن عباس علی نبی. اب یہ جو لفظ ہے نا, ان لفظوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عبادہ بن ثابت تو بڑے ہیں, تو اس لیے امام بخاری کی شرط پر ایسی حدیث نہیں ہے جو عورتوں کے بارے میں ہو, لیکن قرآن مجید میں موجود ہے, قرآنی آیت موجود ہے. ایسے ہی ہے نا کہ یا نساء نبی, آگے سے جو ہے وہ آ بھی رہی ہے. نہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. لیکن حدیث امام بخاری کی شرط پر کوئی نہیں ہے, تو اس لیے رواہ ابن عباس کہہ دیا کہ ہاں ابن عباس کی ایک روایت ہے, لیکن معلق ان کی شرط پر نہیں ہے نا ویسے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ امام بخاری جب صیغہ معروف سے بیان کرتے ہیں تو وہ صحیح حدیث ہوتی ہے, لیکن امام بخاری کی شرط پر نہیں ہوتی. قاری مصطفیٰ صاحب نے جو لفظ بولا نا وہ بڑا زبردست ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو باب کے ساتھ ملا دے تو بڑی بات واضح ہو جاتی ہے. باب بیعت النساء رواہ ابن عباس, ان تو ساتھ ہی ملایا ہوا ہے, یہ تو چھاپنے والے نے نیچے کیا ہوا, اور وہ بخاری میں تو ساتھ ہی ہے. چلیے جی, اس کا مطلب ہے ماشاءاللہ اب آپ جو ہے وہ قاری مصطفیٰ صاحب کی اہمیت تسلیم کر رہے ہیں. زندہ ہو گئے ہیں. کل انہوں نے جو بات کہی وہ بہت خوبصورت. ویسے بڑی اہم بات جو ہے وہ آپ نے مجھے یاد کرا دی. چلیے میں یہ بات آپ کو ذرا آگے جا کے بتاؤں گا کہ اسلام کے اندر سب آدمی برابر نہیں ہوتے, مشورے کے اندر بھی سب آدمی برابر نہیں ہوتے, بلکہ یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ کون بول رہا ہے. اسلام یہ ہمارے ہاں جو جمہوریت کا طریقہ کار ہے نا کہ سب برابر ہیں, یعنی وہ کسی نے مثال دی تھی نا کہ اس کے اندر تو مولانا مودودی ہوں اور ایک جو ہے وہ خاکروب ہو, ان دونوں کا ووٹ برابر ہے, برابر کا حق ہے. لیکن اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اسلام کے اندر جو ہے وہ تولا کرتے ہیں, گنا نہیں کرتے. اور اس میں گنا کرتے ہیں تولا نہیں. ہاں, اس میں گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو اسلام اس لیے کہنا کہ جمہوریت جو ہے اس کے اندر بالغ رائے دہی ہے, بس بالغ ہو خواب پاگل ہی ہو, عقل اس کی تھوڑی ہو. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل تھوڑی ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اب یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر عبادہ بن صامت سے سنا ہے ابو ادریس خولانی نے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے فرمایا وَنَحْنُ فِي مجلس, ہم ایک مجلس میں تھے. تو ذکر مردوں کی بیعت کا ہے, عورتوں کی بیعت کا ذکر نہیں ہے. تو اس لیے امام بخاری نے جو ہے وہ رواہ ابن عباس نبی علاقہ جو ہے اس میں وہ معنی پیدا کر دی ہے عورتوں والا. اب بتائیے نہیں اتنی باریکیاں ہیں, ہم لوگ تو مناسبتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مناسبت کی بجائے امام بخاری کا اجتہاد دیکھیے. اجتہاد کے اندر جو ہے وہ آپ کو مناسبت نہیں سمجھ آتی, لیکن امام بخاری کو جو ہے ان کی کوئی مراد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ آپ گہرائی میں جائیں. یہ بیعت النساء کے بعد کوما بھی ڈالا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ یہ قوما تو ہمارا ہے, یہ امام بخاری کا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بات سمجھی ہے تو ورنہ باپوں کے پیچھے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ وہی بالکل وہی بات آپ نے کر دی ہے جو عبداللہ دانش نے کی ہے. عبداللہ دانش نے یہ کام کیا ہے کہ ایک مطبع اس نے ایسا تلاش کیا ہے جس کے اندر حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ ہے اور حسین کے ساتھ امام کا لفظ ہے اور ساتھ علیہ السلام بھی ہے. ایک کتاب جو ہے وہ ایسی چھپی ہے کسی مطبع میں. تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو نہیں, اس نے کہا کہ بخاری دیکھیے جی وہ آدمی کون تھا کون نہیں وہ تو آپ کو دیکھتا ہی نہیں. اس نے کہا کہ دیکھیے بخاری نے جو ہے وہ حضرت علی کو علیہ السلام لکھا ہے اور بخاری نے امام حسین لکھا ہے. جب بخاری امام حسین کہتا ہے, حالانکہ یہ بات
بالکل واضح طور پر غلط ہے کہ ایک مطبع کی آپ بات کرتے ہیں اور جو سینکڑوں مطبع ہیں جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کو آپ نے چھوڑ دیا، یعنی اپنے مطلب کی بات لے لی. تو یہ اصل میں یہ قومیں ہو گئے، یہ وقف ہو گئے، یہ چیزیں جو سب بات قرآن مجید میں بھی آپ کو پتا بعد میں لگے ہیں. قرآن مجید میں بھی یہ چیزیں نہیں تھیں. تو اس لیے قرآن مجید کے جو رموز ہیں وہ الگ ہیں، وہ حضرت عثمان نے نہیں لگائے بلکہ زبر زیریں بھی بعد میں لگی. تو کم از کم تاریخ سے تو آپ واقف ہونا جی. تو اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک بات کہوں، انگریزوں نے انگریزی پر اتنی محنت کی ہے کہ آپ حیران ہوں گے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس آدمی کو مخاطب کرتے وقت یہ لفظ استعمال کرو، اس آدمی کو مخاطب کرتے وقت یہ لفظ استعمال کرو. اور انہوں نے وہ انگریزی زبان جو اتنی فضول ہے کہ اس کے اندر زبر زیر کی جگہ پر بھی حروف ہیں. یہ واول جو ہے یہ حروف ہے نا 5، یہ حرف علت ہے نا. تو حرف علت آدھا ہو تو وہی حرکت ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انگریزوں کی زبان اتنی لمبی ہے کہ اگر آپ اردو میں کوئی چیز ایک صفحہ میں لکھیں گے نا تو انگریزی میں لکھیں گے تو کم از کم 3 صفحے ہو جائیں گے، 4 ہو جائیں گے. تو اتنی فضول زبان میں اس کو سمجھتا ہوں. لیکن اس پر اتنی محنت انہوں نے کی ہے کہ اس کے اندر قوم میں پھر سیمی کولن، پھر اس کے بعد فل سٹاپ، پھر اس کے بعد خطاب کے لیے لفظ کیا ہے. اب دیکھیے نا، ہم لوگ چونکہ دنیا کے اندر اب ان کی حکمرانی ہے تو لوگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. اب عربی میں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا پہلے ان چیزوں کا، جب ہم نئے ہمارے سعودی عرب سے جو ہے وہ واسطہ پڑا ہے تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. میں نے آج تک دیکھا کہ لوگ جب کسی شخص کے نام خط لکھتے ہیں تو وہاں سماحت الشیخ لکھنا شروع کر دیں گے. ایک عام عالم آدمی ہوتا ہے اس کو سماحت الشیخ بنا دیں گے. حالانکہ اب یہ عرف نہیں ہے. عرف یہ ہے کہ اگر آپ نے بادشاہ کو لکھنا ہے تو وہاں جو ہے وہ آپ جلالۃ الملک لکھیں. لیکن جب سے بادشاہ نے اپنے لیے لقب اختیار کیا ہے خادم الحرمین کا تو اس کو ایک لفظ اور آ گیا ہے، مقام خاتم الحرمین شریف ہے. بادشاہ نہیں کہتے، بادشاہ بعد میں کہتے ہیں کہ ملک المملکہ عربیہ سعودیہ، پہلے نہیں کہتے. اسی طرح اگر مفتی اعظم ہو، بڑا عالم ہو، مفتی اعظم ہو تو اس کو سماحہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی سماحہ کا لفظ عام عالم کے لیے استعمال نہیں ہوتا، وہ شیخ ابن باز جیسے لوگوں کے لیے یا جو اس وقت عبدالعزیز بن عبداللہ علی شیخ ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا مفتی اعظم جیسا کوئی شخص مقام رکھتا ہو، جیسے کہ آپ دیکھیے نا یہ صالح بن محمد اللوحیدان ہیں، ان کا بڑا مقام ہے. ان کو اگر آپ کہیں سماحت الشیخ تو بات اس لیے بنتی ہے یہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں نا، یعنی مجلس القضاء الاعلیٰ کے یہ ہیڈ بھی رہے ہیں. آج کل اگر یہ نہیں ہے، کسی کا بہت بوڑھے ہو گئے تو، لیکن ویسے ہی ہے کہ یہ جو حیات کبار علماء ہے اس کے اندر یہ شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی لمبی کرے. اگر یہ بیمار بھی رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مقام رکھا ہوا ہے. تو چھوٹے عالم کو پھر فضیلت الشیخ کہیں گے؟ نہیں، آپ کو میں بتاتا ہوں، جو علماء ہے نا خاص طور پر سماح کے بعد پھر علماء کے لیے لفظ فضیلہ استعمال ہوتا ہے. اور اگر عالم نہ ہو، ویسے عہدیدار ہوں تو اس کے لیے لفظ سادہ استعمال ہوتا ہے. سادہ سفیروں کے لیے سادہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح جو عام عہدیدار ہوتے ہیں آپ ان کو اگر بڑی اہمیت دینا چاہیں تو اس کے لیے لفظ سادہ بھی نہیں ہے، وہ لفظ ہے سید. سادہ جمع ہے نا، یا سید کا لفظ کہیں گے تو یا جو ہے وہ اس کی جمع سادہ ہے، تو یہ لفظ استعمال کریں گے عام عہدیداروں کے لیے. لیکن اگر سفیر کے درجے کا ہو تو اس کو کہیں گے سعادہ. تو اس لیے یہ الفاظ جو ہے وہ اب، لیکن سارے یہ سپر قوتوں کی یہ محنتیں ہیں جو انگریزی پر ہوئی ہیں، ان کے ترجمے ہو رہے ہیں. لیکن انگریزی سے عربی بہت آگے بڑھ گئی ہے. انگریزی میں اتنے عہدے نہیں ہیں، اس میں بادشاہ کے لیے ہز میجسٹی ہے، اور اس کے بعد پھر معالی کے لیے ہز ہائنس ہے. لیکن اس کے بعد جو فضیلہ ہے، سادہ ہے، اس کے لیے الگ لفظ نہیں ہے. وہاں پھر اس کے بعد ایک ہی لفظ ہے، ہز ایکسیلنسی.
لیکن وہ ہز ایکسیلنسی آج کل صدر کے لیے بھی ہز ایکسیلنسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وزیروں کے لیے بھی استعمال نہیں کرتے. تو اس لیے یہ بڑا خلط مرت معاملہ ہو گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ انگریزی یہاں جو ہے وہ اپنے نقص کو ظاہر کر رہی ہے، اور عربی جو ہے وہ اپنی وسطوں کو ظاہر کر رہی ہے. اب آپ دیکھیے نا، سادہ کے بعد لفظ سادہ بھی موجود ہے، تو اس لیے لفظ سید جو ہے یہ ان کے، بلکہ اگر آپ اس کی مزید بات کرنا چاہتے ہیں تو السید الفاضل، آپ یہ لفظ لکھ دیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، جب میں نے اس کا افتتاح کیا اس بلڈنگ کا، تو اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹر معروف دواری بھی نے افتتاح کیا تھا. تو میں چلا گیا یہاں جو کلچرل اٹیچی تھا سعودی عرب کا دفتر، اس میں چلا گیا. خیر مجھ سے اچھی محبت کرتے تھے. تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھیے یہ آدمی جو ہے یہ وزیر اعظم رہا ہے شام کا، اور اس وقت بھی یہ مشیر ہے، یعنی ملک خالد کا. تو اس لیے اس کو جب آپ نے بیان کرنا ہے تو لفظ مالی سے بیان کریں، اور اگر مزید اہمیت دینا چاہتے ہیں تو پھر صاحب المالی. میں ایسے فرق کیا کرتا تھا، ابو الخیال کو میں کہتا تھا صاحب المالی، اور درویش کو میں کہتا تھا مالی الاستاذ الدکتور، یعنی صاحب المالی نہیں کہتا تھا میں. تو اس طرح سے باریک باریک فرق ہیں. خط و کتابت میں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو ویسے آئے یہ سارے انگریزی کی محنت سے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر عربی جو ہے انگریزی سے بہت آگے بڑھ گئی. عربی میں اپنی ایک بہت بڑی، اس کے اندر اپنی بہت بڑی وسعت ہے. تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. چلیے جی، اب انشاءاللہ تعالی کل ہی صحیح. اللہ تیرا شکر.